2021 کے شروع میں بہت سے لوگوں نے بہت سارے پلانز بنائے ہوں گے کہ جب انہوں نے تھوڑا سا ٹائم کام کر کے دیکھا کہ انہیں ریزلٹس نہیں مل رہے تو انہوں نے اپنی ایفرٹس بند کر دی۔ آپ کی زندگی سالوں، مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، یہ اس دن بدلتی ہے جس دن آپ اس کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے نہیں بدلیں گے تو یہ ویسی کی ویسی ہوگی، 5 سال بعد بھی اور 10 سال بعد بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اچانک۔ اگر آپ ابھی بھی اتنی ایفرٹ کرتے رہیں گے جتنی آپ نے ہمیشہ کی ہے، آپ کو اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا آپ کو ہمیشہ ملتا رہا ہے۔ جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو باہر کی دنیا خود ہی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 پرنسپلز بتانے والا ہوں۔ 2021 کے شروع میں بہت سے لوگوں نے بہت سارے پلانز بنائے ہوں گے اس سال کے لیے، لیکن ان کی ایفرٹس جنوری یا فروری سے زیادہ آگے نہیں چل سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جب انہوں نے تھوڑا سا ٹائم کام کر کے دیکھا کہ انہیں ریزلٹس نہیں مل رہے تو انہوں نے اپنی ایفرٹس بند کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کام کو نہیں کرتے، ہم کسی اور کو کرتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہمیں جلدی ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر بڑا کام ہے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی زیادہ اور اس کے لیے جو صبر ہے وہ بھی اتنا زیادہ چاہیے۔ اب یہ سال تو مکمل ہو چکا ہے، 2022 شروع ہونے والا ہے۔ اس سال کے لیے آپ اپنی سوچ کو بدلیں، ایک نئی امید کے ساتھ اور ایک نئے یقین کے ساتھ میدان میں اتریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی سالوں، مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، یہ اس دن بدلتی ہے جس دن آپ اس کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 پرنسپلز بتانے والا ہوں جن کو آپ اپلائی کریں تو آپ کی زندگی میں بہت میسو ریزلٹس جنریٹ ہوں گے۔ اس میں پہلا پرنسپل میں نے اسٹیفن کووے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل میں پڑھا، اینڈ دیٹ واز امیزنگ۔ اب 2 سرکلز ہیں اس میں، ایک جو اندر والا سرکل ہے وہ ہے سرکل آف انفلوئنس، اور ایک باہر والا سرکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکل آف کنسرن۔ سرکل آف انفلوئنس یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کو۔ اور جو باہر والا سرکل ہے سرکل آف کنسرن، وہ تمام چیزیں جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں لیکن آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ گورنمنٹ کس کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یا کتنا برا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ملک کے اندر گیس کتنی ہے، بجلی کتنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو سرکل آف انفلوئنس ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز، مثلاً آپ کی فیملی، آپ کے ریلیشنز، آپ کی جاب، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، آپ کی اپنی صحت، آپ کی اوورآل اخلاقیات، یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان میں اور دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ سرکل آف کنسرن کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وہ بیٹھ کے ویلی عوام ہے، وہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، جبکہ دنیا کے جتنے عقل مند لوگ ہیں وہ سرکل آف انفلوئنس پہ کام کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں، اور جب آپ اس سرکل میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو آپ کا یہ سرکل آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو سرکل آف کنسرن ہے پھر وہ کافی پھیکا پڑ جاتا ہے اس کے سامنے۔ اس لیے اس چیز پہ توجہ دیں جس کو آپ کنٹرول اور چینج کر سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں، وہ ساری وقت کا ضیاع ہیں۔ اب ہم دوسرا پرنسپل ڈسکس کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بڑی عوام لوگوں کی ایسی ہے جو کہ جہاں آج سے 5 سال پہلے تھے وہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ نہ ان کی سوچ بدلی، نہ ان کی مالی حالات بدلے، نہ ان کے لوگوں سے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں وہ بدلے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا، وہ ویسے کے ویسے ہیں، صرف ان کی ایج وہ بدلی ہے، وقت کے ساتھ بڑے ہو گئے ہیں۔ سو دا پرابلم از، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اچانک اور ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے اور اچھا وقت آ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی ہفتوں، مہینوں یا سالوں میں نہیں بدلتی، یہ بدلتی اس دن ہے جس دن آپ اس کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے نہیں بدلیں گے تو یہ ویسی کی ویسی ہوگی، 5 سال بعد بھی اور 10 سال بعد بھی۔ اگر آپ ابھی بھی اتنی ایفرٹ کرتے رہیں گے جتنی آپ نے ہمیشہ کی ہے، آپ کو اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا آپ کو ہمیشہ ملتا رہا ہے۔ اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں
تو ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو بات بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مومن کا جو آنے والا دن ہے وہ اس کے گزرے ہوئے دن سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو باہر کی دنیا خود ہی بدل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت عوام اس سوچ پہ چل رہی ہے کہ دیکھی جائے گی، ہم دیکھ لیں گے۔ اگر آپ خود کچھ تبدیل نہیں کریں گے تو کچھ اچانک سے تبدیل نہیں ہوگا۔ جس دن آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے آپ کی زندگی خود ہی بدل جائے گی۔ اب ہم تیسرا پرنسپل ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو 9 to 5 جاب کرتی ہے۔ لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیشن ہے کسی چیز کا، ہماری زندگی میں ایسے خواب ہیں جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم 9 to 5 جاب کرتے ہیں، ہفتے میں 5 دن یا 6 دن، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ سو دا پوائنٹ از کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایکسکیوزز نہیں دیتے۔ اوروں کی ذات کو بھی ایکسکیوز نہیں دینے چاہیے، اور اپنی ذات کو ایکسکیوزز دینا، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 9 to 5 دنیا میں بڑی عوام کام کرتی ہے، اگر ہم بھی اتنا کر رہے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کی نسبت ڈفرینٹ ہونے ہیں تو ہمیں اس سے ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا۔ ہمیں شام کو، رات کو جو ٹائم بچتا ہے وہاں سے نکالنا پڑے گا، ہمیں ویکنڈ پہ ٹائم دینا پڑے گا۔ جب دنیا سوتی ہے ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں اٹھ کے کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایکسکیوزز نہیں دیں گے، کیونکہ فائدہ اپنا ہے، نقصان بھی اپنا ہے، تو پھر ایکسکیوز کس کو دینا، اور ایکسکیوز دینے کا فائدہ تو پھر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عظیم لوگ ایکسکیوزز نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ اپنا جو ترتیب ہے، جو ایک پلان ہے، وہ ایسا بنا سکیں کہ وہ اپنے کاموں کو کر سکیں۔ اس لیے آپ اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو ٹائم نکل آئے گا، اور اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو 1000 ایسے بہانے مل جائیں گے کہ آپ کو کام کیوں نہیں کرنا، بٹ یہ سارا آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اب آخری پرنسپل کہ ہم میں سے ہر کسی کو، جیسے میں نے شروع میں کہا ویڈیو کے، کہ ہمیں جلدی ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے بڑا کام کرنا ہے زندگی میں تو آپ کا جلدی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ اگر ایک پودا لگنے میں مطلب کچھ ہفتے یا مہینہ ڈیڑھ لگ جائے گا، اگر درخت بننا ہے اس کے لیے سال لگیں گے، لیکن جب درخت بن گئے تو اس کی فاؤنڈیشنز اتنی سٹرونگ ہوں گی کہ سخت سے سخت طوفان بھی اس کو آگے نہیں لا سکتا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اس معاشرے میں رہ کے اپنے اندر وہ کردار پیدا کیا، اس کے بعد جا کے آپ کو نبوت ملی، اور پھر آپ کی آگے ساری ایفرٹ، پہلے بھی ایفرٹ بعد میں بھی ایفرٹ، لیکن 40 سال کی محنت کے بعد جا کے آپ کو نبوت ملی۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ پہلے آپ کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوں گی، اس کے بعد آپ کو وہ مقام ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوالٹیز پیدا نہ ہوں اور ہمیں مل جائے وہ مقام، ایسے نہیں ہے۔ پہلے محنت کریں گے اس کے بعد جا کے اس کا پھل ملے گا۔ مائک ٹائسن امریکہ کا ایک بہت مشہور باکسر ہے، اس نے ایک دفعہ فائنل کے اندر، اس کا میچ تھا، اس نے 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر اگلے شخص کو ایسا پنچ مارا کہ وہ جگہ پہ ہی گر گیا اور یہ میچ جیت گیا۔ رپورٹر نے آ کے مائک ٹائسن سے پوچھا کہ آپ نے اس کو 15 سیکنڈ میں ہرا دیا اور آپ نے $1 ملین جیتے ہیں، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مائک ٹائسن نے کہا تم نے سٹیٹمنٹ غلط دیا ہے، تم یہ کہو کہ آپ نے 24 سال اور 15 سیکنڈ کی محنت کے بعد جا کے اس کو ایسا پنچ مارا ہے کہ وہ گر گیا ہے۔ 24 سال میں نے لگائے اس پنچ کو تیار کرنے میں، اس مکے کو تیار کرنے میں، جس کی وجہ سے میں نے اس بندے کو 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر گرا دیا۔ تو ٹائم لگتا ہے، وقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کی زندگی میں جلدی آ جاتی ہے اس کے جلدی جانے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو چیز آرام سے ٹھہر کے سکون سے آتی ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ زیادہ دیر رہے گی۔ اس لیے صبر بہت ضروری ہے، صبر کریں، محنت کریں، کنسسٹنٹ رہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔